یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت و رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور و یا غوث العظم یا بازی شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و انصرنی و انظرنی ورحمنی و حفظنی و ارشدنی طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سرکار محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مکانی قندیل نورانی ہیکل سمدانی معشوق حقانی سیدنا شیخ حضور غوث ثقلین کی بارگاہ مبارکہ تصوراتی حاضری کا شرف پانے والے اور ان کی کرامتوں کے، ان کے زہد کے، ان کی سخاوتوں کے اور ان کے کردار کے اور ان کی مبارک جلوت و خلوت کے مبارک شبیہ سیدی الشاہ شیخ العالم یادگار مشائخ اہل سنت شہزادے مشارق و مغارب کے امام نوری نگاہ مخدوم کائنات دل بند سرکار امام حسن دعائے سرکار امام حسین عطائے سرکار غوث العظم سیدی الشاہ حضور سرکار رئیس اشرف میاں شاہ صاحب قبلہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ کی یہ تمام تجربہ سامانیاں ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ہماری آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ان کے قریب میں شہزادے سرکار غوث العظم پیرزادہ سید الشاہ سرکار جامع اشرف میاں شاہ صاحب قبلہ تشریف فرمائیں دام ذلکم و فیوزکم و عنایتکم و محبتکم کی صورت میں ان سرکاروں کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنائیں، میرے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بڑے در سے وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھنا ہے، لیکن درود شریف کے حوالے سے پہلے ایک بات سماعت کر لیں۔ یہ بارگاہ مبارکہ جو فلک نشین ہے جہاں پر اس وقت ہم سب آئے ہوئے ہیں، زائران شاہ میراں آئے تو کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ ہم بغداد میں آ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ میں ہم آ گئے۔ واہ واہ آج سبحان اللہ۔ ابھی چند دن ہوئے مجھے سیدنا شیخ کی بارگاہ سے آئے ہوئے، لگ رہا ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ سے غوث پاک کی بارگاہ میں آ گئے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء کرام کا وجود، طلباء کرام کا ہجوم، عاشقانوں کی یہ سرمستیاں، درویشوں قلندروں کی یہ بارات واہ اس مبارک دولہا کی دعوت محبت پر شریک سفر ہے جس کی منزل جنت ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ بے جس کی شک سرحدوں کو عشق مصطفیٰ کی مملکت کہا جاتا ہے۔ بے شک بے یہ شک سب مبارک کار فرمائیاں اس ذات کی ہے جسے قطب الانس والجن کہا جاتا ہے، واہ جسے قطب الملائکہ کہا جاتا ہے، جسے سید الاولیاء کہا جاتا ہے، جسے سلطان الرجال کہا جاتا ہے، واہ واہ جسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ آپ سب کا آنا یہ زمین نہیں ہے بلکہ آسمان ہے۔ آپ جب نیچے دیکھیں گے تو آپ کی نیچے زمین نظر آئے گی، آپ اس وقت آسمان پر بیٹھے۔ واہ واہ بے شک بہت بہت مبارک ہو، سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں، واہ واہ سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں، یا شیخ تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، سراپا نعرہ رسالت تیرے اور سے کوچے میں سرکار شاہ میراں تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ ایک شیخ بتاؤں سرکاروں کے نالین کا غسالہ پی کر کے، تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں، اور بھروسہ ہے مسیحائی پہ تیری اس قدر آقا، ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں، واہ 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 ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ بھروسہ ہے تیری مسیحائی پہ آقا، واہ 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 سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ واہ 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 ذرا ہاتھوں کو ڈاکے بولیں لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، اونچی بولیں
या गौसे आजम लब्बैक या गौसे सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आका, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। वाह 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 वाह। और दुआएं मांग लो तुम भी शहे बगदाद के सदके, सुना है आज वो दामन कुशादा करके बैठे हैं। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान दुआएं अल्लाह मांग लो तुम भी शहे तकबीर। बगदाद के सदके, सुना है आज वो दामन कुशादा करके बैठे हैं। जो डॉक्टर भी था वो भी मरीज बन के आया। वाह 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 वाह। क्या कहते हैं, वाह अजीब वाह बारगाह है, सुभान अल्लाह। वाह 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 क्या बात। वाह। मैं सरकार रईस अशरफ मियाँ के करीब हूँ और पूरी कायनात को इनके करीब देखूं तो मेरा दिल कहता है एक शेर पढ़ूं गजल का कि हम तेरे गम के पास बैठे थे। हम तेरे गम के पास। दूसरा मिसरा इतनी तेजी से आएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि दूसरा मिसरा आके चला गया कि नहीं। हम तेरे गम के पास बैठे थे, दूसरे गम उदास बैठे थे। वाह क्या हम कह रहे तेरे गम के पास बैठे थे, दूसरे गम उदास बैठे थे। बस वही इम्तिहान में पास हुए जो तेरे आसपास बैठे। वाह 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 वाह। नारे बस वही। तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार शाह मीरा, जानसीर सरकार हम शाह तेरे गम के पास मीरा। बैठे थे, वाह वाह दूसरे गम उदास बैठे थे। बस वही इम्तिहान में पास हुए वाह जो वाह। तेरे आसपास बैठे थे। हजरत तेरे वक्त बहुत आसपास कम है बैठे थे। और वाह, वाह। भीड़ बहुत ज्यादा है। वाह 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 वाह। समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप बैठे हैं, दरूद शरीफ पढ़ने की बात आई थी तो बात इधर चली गई थी। मैं एक बात नसरी तौर पर करता हूँ कि प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया कि दरूद शरीफ पढ़ने का तरीका क्या है। सरकारों की मौजूदगी है, पूरे मुल्क हिंद के दमाग और हिंदुस्तान के बाहर की भी मुबारक शख्सियतें यहाँ वरूद मसूद का शरफ पा चुकी हैं। वासिफ अली वासिफ से पूछा गया कि दरूद शरीफ पढ़ने का तरीका क्या है। सुनिएगा साहब, दरूद शरीफ पढ़ने की शर्त क्या है। तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं एक शर्त है, जो अपने दिमागो दिल के साथ आया है वही बोलेगा। बोले दरूद शरीफ पढ़ने की एक शर्त है। बोले वो क्या? बोले दरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दरूद पढ़ा जा रहा है दोनों का जमाना एक होना चाहिए। वाह। दरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए। तो उसने कहा इसका मतलब हम दरूद ना पढ़ें? कहा क्यों? कहा हमने हुजूर का जमाना नहीं देखा। वो तो 1500 साल पहले मक्के शरीफ में तशरीफ लाए और हम 28 साल पहले गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में पैदा हुए। तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं ना 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 ना, ये बात सच है कि तू हुजूर के जमाने में नहीं था, लेकिन ये तो हकीकत है कि हुजूर तेरे जमाने में है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से पूछा गया कि दरूद पढ़ने का तरीका क्या है। वाह वाह। दरूद पढ़ने का तरीका क्या है? जो समझेगा वही बोलेगा, जो नहीं बोलेगा वो समझ के बोलने वालों को देख के बोलेगा। पूछा गया कि दरूद पढ़ने का तरीका क्या है। तो फरमाते हैं सूफी साहब किबला वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का। बोले नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? बोले हुजूर ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। ऐसे ही दरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। वाह वाह। नारे तकबीर, ये हुजूर की नारे आदत है। रिसालत। यहाँ से मदीने शरीफ के जो सुभान डिस्टेंस है अल्लाह, 3000 किलोमीटर के आसपास, इसे दरूद खत्म करता है। वाह वाह। इसे दरूद शरीफ खत्म करता है। वक्त बहुत कम है, तेजी के साथ आइए हुजूरी के अंदाज में, हुजूरी के अंदाज में दरूद शरीफ का हदीये तबरीक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। कुरान शरीफ में आयत करीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। जब अल्लाह कहता है कि तुम मोमिन हो और फिर एक शर्त है कि तुम मुझसे डरा भी करो, इत्तक़ुल्लाह। फिर अल्लाह कहता है मैं हम मोमिन भी हैं और डरते भी हैं। फिर एक शर्त लगाई गई, वकूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। मेरा इशारा इस दौर में जो बदअक़ीदे हैं उनसे पूछा जाएगा, अगर तुम वकूनू मअस सादिक़ीन पर अमल करोगे तो किसके पास जाओगे?
ابھی ٹائم نہیں. میں تو مجھ سے پوچھا جائے گا تم کس کے پاس جاؤ گے تو میں کہہ دوں گا تم سچوں کی بات کرتے ہو, مجھے تو سچوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی مل گیا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. 900 سال سے لے کے اب تک, اب سے لے کے امام مہدی تک جو واقعی سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا. واہ واہ سبحان اللہ. 20 سے 25 منٹ کی گفتگو ہے. میں سرکاروں کے نالین کے صاحبان کے نیچے ہوں. علماء کرام کا علم ہمارے اور آپ کے سروں پر ہے. ان کے دلوں کی دھڑکتی ہوئی سانسیں جو سیدنا شیخ سے متصل ہونے کا شرف پاتی ہے. اور یہ باب الشیخ کا جو ایک حصہ ہے جسے ہم ارض بغداد کہہ سکتے ہیں, جس زمین کو ثانی بغداد کہہ سکتے ہیں, وہاں کے در و بام کو گواہ بنا کر کے ایک بات سنیں, سیدنا شیخ کون ہے. تھوڑی سی تیزی کے ساتھ گفتگو کروں گا, ساری باتیں آپ کو یاد ہیں. 900 سال سے آپ شیخ کے تذکرے سماعت کر رہے ہیں. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کے سگے پردادا شیخ یحییٰ زاہد جیلانی, ان کے سگے بیٹے کا نام ہے شیخ عبداللہ جیلانی, ان کے ایک بیٹے ہیں ان کا نام ہے شیخ موسیٰ جنگی دوست. یہی حضور غوث پاک کے ابو ہیں. اگر کوئی پوچھے کہ کیا حضور غوث پاک کے ابو کا نام بتائیں تو کیا بتائیں گے؟ شیخ موسیٰ جنگی دوست. بھری جوانی کے دنوں میں جیلان شریف کے علاقے میں آپ سفر فرما رہے تھے. بڑی پرانی کہانی ہے لیکن کبھی پرانی نہیں ہوئی. فرماتے میں جیلان شریف کے شاہراہوں سے گزر رہا تھا. قریب سے ایک نہر تھی, میں اس کے قریب سے گزر رہا تھا. مشہور بات ہے, ہم تو یہ سب سن کے بڑے ہوئے, آپ تو پہلے سے بڑے ہیں اتنے بڑوں سے رابطہ قائم کر کے. کہتے ہیں کہ اچانک ایک بہتا ہوا سیب اس نہر میں جا رہا تھا, اور بس میرے دل نے کہا کہ اس سیب کو, بہتا ہوا نہر میں بہتا ہوا سیب جا رہا تھا, میرے دل نے کہا میں اسے کھا لوں. بس میں نے اسے اٹھایا اور کھا لیا. غوث پاک کے ابو کہتے ہیں جیسے وہ سیب میں نے کھایا نا, میرے دل میں اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت, اللہ کا ڈر سما گیا. بغیر پوچھے میں نے کھا لیا. توجہ رکھنا بھائی, سیب میں نے بغیر پوچھے استعمال کیا. دل میں خشیت الہی غلبہ لے چکی. رونے لگے, بولے اے میرے مولا یہ تو مجھ سے خطا ہو گئی. آپ اس نہر کے سرے کو پکڑ کر کے آگے کا سفر کرتے ہیں. دیکھیں یہ باغ کس کا ہے. آگے گئے تو اس باغ کے مالک سے ملاقات ہوئی جو ضعیف بزرگ تھے. ان کا نام تھا شیخ عبداللہ صومعی. آپ نے ان سے سلام کیا. چہرے کی تابانیوں نے, جاذبیت نے انہیں قریب کیا. بولے آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میرا نام موسیٰ جنگی دوست ہے. کیسے میری باغ میں آنا ہوا؟ بولے مجھ سے خطا ہو گئی, میری خطا کو معاف کر دیں. بولے خطا کیا ہے؟ بولے آپ کے باغ کا ایک سیب نہر میں بہتا ہوا جا رہا تھا, اسے میں نے کھا لیا اور بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا, مجھے معاف کر دیں. تو شیخ عبداللہ صومعی نے فرمایا نہیں معاف کروں گا. فرمایا کہ مجھے معاف کر دیں. کہا نہیں معاف کروں گا. کہا اس کے بدلے میں پنالٹی لگائیں, دفعات لگائیں. اس جرم کی سزا کیا ہوگی؟ صاحبو ذہن کو یہیں رکھیں, دل بھی یہیں رکھیں. کہیں جانا ہو تو چلے جائیں لیکن دل کو چھوڑ کے جائیں. شیخ موسیٰ جنگی دوست نے کہا میری خطا کو معاف کریں. عبداللہ صومعی فرماتے نہیں معاف کروں گا. بولے پھر حضور معاف کیسے کریں؟ کہا اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. کہا اس کی سزا کیا ہوگی؟ کہا 12 سال تک میرے اس سیب کی باغ کے پیڑوں کو سینچنا ہوگا. کوئی ایک آدمی بولے کتنے سال تک؟ آواز کمزور ہے. 12 سال تک. کھایا کیا تھا؟ ایک سے وہ بھی بہتا ہوا کی قید لگائیں کہ غوث پاک کے ابو نے اسے ٹھیلے پہ اٹھا نہیں لیا تھا, اور جیب سے نکال نہیں لیا تھا, پیڑ سے توڑ نہیں لیا تھا, بغیر پوچھے کھا نہیں لیا تھا, بہتا ہوا جا رہا تھا. اور پنالٹی کتنی لگی؟ ہاں میں نے پوچھا صوفی صاحب قبلہ سے, حضرت ایک میرا سوال ہے. بولے کیا؟ میں نے کہا حضور میری سمجھ میں نہیں آ رہا, میں لوگوں سے کیا پوچھوں کہ یہ سزا بڑی ہے کہ جرم بڑا ہے. سرکار آپ کے جد کریم کا معاملہ, حضور یہ جرم بڑا ہے کہ سزا بڑی ہے. آپ بتائیں, سوچ کے بتائیں, جرم بڑا ہے کہ سزا بڑی ہے؟ آپ کا جواب ہوگا بہتا ہوا سیب تھا, نہیں کھاتے تو وہ سیب سڑ جاتا. پھر بھی خشیت الہی کا غلبہ تھا, اور کہتے ہیں کہ 12 سال پنالٹی دینی پڑے گی. تو صوفی صاحب نے کیا جواب دیا؟ کبھی اس جواب کو بھولنا نہیں, کبھی لاجواب نہیں ہوگی انشاءاللہ. بتانے کے لیے میں یہاں تک لے کے آپ کو آیا ہوں, ورنہ ساری باتیں آپ کو یاد ہیں. میں نے کہا کہ حضور غوث اعظم کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھا لیا, اس کے بدلے میں 12 سال کی پنالٹی لگی. یہ کیا مطلب؟ چرا کے بھاگے نہیں تھے, توڑ کے بھاگے نہیں تھے, زبردستی چھینا نہیں تھا, ٹھیلے سے اٹھا کے کھایا نہیں تھا. پھر 12 سال تک کی پنالٹی شیخ عبداللہ صومعی نے کیوں لگائی؟ اس پر ایگری کیوں ہوئی, ایکسپٹ کیوں کیا شیخ موسیٰ جنگی دوست نے؟ صاحب اگر دل ہے اور صاحب دل ہو, اہل دل ہو, اور تو پھر آواز مجھے بتائیں آپ دے کر کے. کہنے لگے کہ حضور غوث پاک کے ابو جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہو. واہ 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 سبحان, نعرہ تکبیر, سمجھ رہے ہیں آپ؟ نعرہ اگر میں نے رسالت. کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں اولیاء کا سردار.
وہ تو بڑی مبارکباد ہے. اس کے بعد پھر ایک نئی شرط لگائی گئی. ان کی ایک شہزادی تھی, ان کا نام تھا مخدومہ فاطمہ ام الخیر, جو شیخ موسیٰ جنگی دوست کی زوجہ بنی. آپ ان کے زوج بنے اور پھر ان کی شادی ہوئی حضور غوث پاک کے ابو سے. 59 سال تک گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی. 60 سال عمر شریف ہوئی غوث پاک کی امی مخدومہ فاطمہ ام الخیر کی. تب اس گھر میں پہلی بہار بن کر کے امام حسن کا لاڈلا شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوا. ابھی مجھے بہت ساری باتیں نہیں کرنی ہیں, ورنہ میں غوث پاک کی پیدائش کے پہلے بھی 3 گھنٹے تک آپ کو یہیں روکے سکتا ہوں, اور جیلان میں تو آپ کو بہت دنوں تک ٹہلا سکتا ہوں, سمجھے آپ. اور غوث پاک کی بارگاہ میں تو کئی دنوں تک آپ کو بٹھا کے ان سرکاروں کے جد کریم کی باتیں کر سکتا ہوں. 4 سال کی عمر ہوئی سیدنا شیخ کی. اب اپنی دیکھا آپ کی جب عمر شریف 25 سال کی ہوئی تو آپ نے بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر تھا, بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آنی چاہیے. اللہ قادریو مبارک ہو, تمہاری قسمت کتنی پیاری ہے. سبحان اللہ. اگر کہو تو دوسری شرط بتا دوں. علی ابن ہیتی غوث پاک سرکار کے خادم ہیں. بقا بن متو غوث پاک کے خادم ہیں. شیخ خضر الحسنی الموصلی غوث پاک کے خادم ہیں. شیخ رضا غوث پاک کے خادم ہیں. شیخ منور شاہ الہ آبادی غوث پاک کے خادم ہیں. شیخ کبیر الدین دولہ شاہ گجراتی غوث پاک کے خادم ہیں. شیخ بارقی غوث پاک کے خادم ہیں. بس کرم ہو جائے کہ ان کے خادموں کی خدمت کرنے کی توفیق ہم سب کو میسر آ جائے. فرماتے ہیں کہ بقا بن متو, میں اپنے استاذ شیخ عبد القادر غوث پاک کے ساتھ جا رہا تھا. سامنے حجرہ ملا آپ کے استاذ شیخ حماد دباس کا. غوث پاک اپنے استاذ کے کمرے میں داخل ہوئے اور سلام کیا. استاذی آپ کی بارگاہ میں سلام نیاز, اور جواب دیا. پھر اچانک غوث پاک کھڑے ہو گئے اور جب تقریر کی تو پھر اپنی بارے میں بتایا. ٹاپک اپنی ذات تھی. میں قطب الانس والجن ہوں, قطب الملائکہ ہوں, قطب اللوح والقلم ہوں, قطب الارض ہوں, قطب السماوات ہوں, سلطان الاولیاء ہوں, سلطان الرجال ہوں. اپنے ہی بارے میں سیدنا شیخ نے بڑی پیاری پیاری لمبی لمبی گفتگو فرمائی. اور جب تقریر ختم کر کے حضور غوث اعظم سرکار بیٹھے نا, تو شیخ حماد دباس نے کہا تعال عبد القادر ادھر آؤ, ادھر آؤ. حضور غوث پاک اٹھے اور اپنے استاذ کے قریب تشریف لائے. فرمایا جی حضور کیا بات ہے. آپ نے فرمایا عبد القادر اپنے بارے میں بہت بولتے ہو, لمبی لمبی باتیں کرتے ہو. سنو عبد القادر, اللہ تم سے بھی سوال کرے گا. میدان محشر میں تمہارا بھی مواخذہ ہوگا, تمہاری بھی گرفت ہوگی, تم سے بھی پوچھا جائے گا. جو چاہتے ہو اپنے بارے میں کہتے ہو. علامہ یحییٰ تازفی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اللہ اکبر, میرے شیخ کا مرتبہ دیکھیں, میرے شیخ کا مرتبہ دیکھیں, میرے شیخ کا مرتبہ. دنیا بات کرتے کرتے تھک جائے گی, شیخ کے مرتبے کی بات. صوفی صاحب کہتے ہیں اگر دل آپ کا حاضر ہے تو سبحان اللہ کہیے گا. فرماتے ہیں غوث پاک کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ بھی مرتبے کو بھی خبر نہیں کتنا بڑا مرتبہ ہے. واہ واہ واہ, مرتبے کو بھی خبر نہیں. شیخ حماد دباس کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیا مطلب اتنی لمبی لمبی گفتگو اپنے بارے میں کہتے ہو. تو سیدنا شیخ عبد القادر نے اپنا داہنا ہاتھ اٹھایا, اپنے استاذ کے سینے مبارکہ پہ رکھا ادب کے ساتھ, اور اسے اٹھایا. کہا استاذی پڑھے میرے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ کیا لکھا. شیخ حماد دباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرماتے جب میں نے غوث پاک کی ہتھیلی پڑھی تو اس پہ لکھا ہوا تھا اللہ ارشاد فرماتا ہے اے عبد القادر میں تجھ سے میدان محشر میں کوئی سوال نہیں کروں گا. یہ درجے محبوبیت ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو لبیک یا غوث اعظم. لبیک یا غوث, ذرا اونچی آواز میں, اونچی آواز میں. لبیک یا غوث اعظم. آپ کو کون بغداد جانے کی دعا کرے گا جب پہلے سے آپ بغداد شریف میں بیٹھے ہوئے. اس زمین کا تعلق بابو شیخ سے ہے, یہاں کی ہواؤں کا تعلق بابو شیخ سے ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں محبت کے ساتھ. یہ بڑی عظیم الشان مجلس نور ہے. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ نے 40 سال تک حدیث شریف پڑھی پڑھایا اور قرآن شریف کے مبارک تعلیمات کے جوہر عام کیے. حضور غوث اعظم سرکار کے بارے میں میرے امام کا ایک شعر ہے, جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں. ادب کیسے رکھیں گے جو پہلے والے لوگ ہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. یا شیخ سبحان سبحان اللہ. قیس صحرا میں اکیلا ہے مجھے جانے دو, خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. حضرات یہ درویشوں اور فقیروں کی مستی بھری انجمن ہے, اللہ اسے نظر بس سے محفوظ فرمائے. جس کا دل اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہو اسے چاہیے کہ یہاں کا سفر کر لے. جس کی آنکھوں کی روشنی بجھ چکی ہو اسے چاہیے یہاں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے. جس کا دل دھڑکنے سے آری ہو اسے چاہیے کچھ لمحے وہ کھمبات شریف میں گزار لے. انشاءاللہ پتہ چلے گا. صحبتوں سے برکتیں میسر آتی ہیں. شاعر نے کہا تھا صحبت میں بزرگوں کے ہی نورانی بنو گے.
جے پال سے عبداللہ بیابانی بنو گے۔ واہ 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 حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کی جان دیکھیں آپ، میرے امام نے کہا نا کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سبحان اللہ۔ سب ادب رکھتے ہیں، ادب بڑے کیسے؟ بڑے اپنے چھوٹے سے محبت کرتے ہیں، چھوٹا اپنے بڑے کا ادب کرتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ اپنے خادم علی ابن حیتی کے ساتھ، کوئی معمولی نام نہیں علی ابن حیتی کا، پتھر کی چٹان پر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتے تھے تو چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اتنے بڑے عظیم الشان منصب پر فائز تھے۔ آپ فرماتے میں سیدنا شیخ کے ساتھ میں شونیزیہ علاقے میں تھا۔ شونیزیہ علاقہ یہ پرانا نام ہے شیخ جنید بغدادی، شیخ سری سختی بہلول دانا یوشع بن نون ابراہیم خواص کی مبارک قبرستان کی اس زمین کا جہاں حبیب اجمی داؤد تائی محبتوں کے امام منصور حلاج لیٹے ہوئے، اس بیلٹ کو شونیزیہ پہلے کہتے تھے۔ شیخ علی ابن حیدی کہتے ہیں میں سیدنا شیخ کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اچانک ایک قبرستان کے قریب حضور غوث پاک بیٹھ گئے، سننا صاحب، اور خلاف معمول اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنے لگے۔ اتنی دیر ہو گئی کہ میں تھک گیا۔ دعا تکمیل ہوئی تو مبارک ہاتھوں کو سیدنا شیخ نے اپنے چہرے پر ملا اور اس کے بعد فرمایا علی ابن حیتی چلو۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور چلے۔ جب میں نکلا تو میں نے کہا شیخی یہ قبر کس کی ہے جہاں آپ نے اتنی دیر تک فاتحہ خوانی فرمائی؟ آپ نے فرمایا یہ قبر میرے استاذ حماد دباس کی ہے۔ میں نے کہا اتنی دیر تک آپ نے یہاں پر فاتحہ خوانی فرمائی ہے؟ تو شیخ حماد دباس کے بارے میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اپنے استاذ کی قبر شریف کے قریب سے گزر رہا ہوں تو ملاقات کر لوں۔ میں نے سلام کیا تو قبر شریف سے جواب آیا۔ میں نے سوچا کہ ذرا مصافحہ اور معانقہ بھی کر لوں۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے، لیکن آپ کا داہنا ہاتھ شل ہو چکا ہے۔ تو استاد رونے لگے۔ فرمایا شیخ عبد القادر تجھے یاد ہے 18 سال کی عمر میں تو باب الشیخ میں آیا تھا جسے باب العزج کہتے تھے، تو تعلیم حاصل کر رہا تھا سردی کے موسم میں، تو اپنے کلاس فیلو اپنے ہم سبق ساتھیوں کے ساتھ میں میرے پیچھے پیچھے نہر دجلہ کے قریب سے جا رہا تھا۔ ایک بات آج سن لیں، پوری زندگی 91 ایئرز غوث پاک کو کبھی سردی نہیں لگی۔ اب اس سے بڑا ذمہ دار اسٹیج کون سا ہو؟ پوری عمر غوث پاک کو کبھی سردی نہیں لگی۔ اور تعجب میں نہ پڑیے گا، ریکارڈ موجود ہے، کبھی حضور غوث اعظم نے 91 ایئرز 91 سال تک زمین پر تھوکا نہیں، کبھی شیخ نے زمین پر تھوکا نہیں۔ میں نے کتاب میں پڑھا تو کتاب لے گیا ہے، میں نے کہا حضور صوفی صاحب یہ کیا مطلب ہے؟ سیدنا شیخ نے کبھی زمین پر تھوکا نہیں، جہاں تک آواز پہنچے وہاں کی آواز شاید مجھ تک پہنچے۔ میں نے کہا حضور غوث پاک نے زمین پر کبھی تھوکا نہیں، کلی کرنا الگ معنی میں۔ فرماتے بالکل صحیح لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولے اللہ نے غوث پاک کے تھوک میں بھی ولایت رکھی تھی، ولایت زمین پر بہائی نہیں جاتی۔ واہ 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 واہ۔ کبھی حضور غوث اعظم کی ناک شریف یہ رطوبت نہیں نکلی ہے، سمجھے کیوں؟ میرا امام کہتا ہے کہ یہ نور ہی نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے، رطوبت نکلنے کا سوال کبھی نہیں ہوتا۔ میرے آقا سیدنا شیخ فرماتے ہیں میرے استاذ حماد دباس نے کہا سردی بڑی زیادہ تھی بغداد شریف میں، تو میرے ساتھ اپنے ہم سبق ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، میں پیچھے مڑ کر کے داہنے ہاتھ سے تجھے زور سے دھکا مارا اور تو قریب کی نہر جسے نہر دجلہ کہتے ہیں جا کے گر پڑا، تیرا امامہ شریف بھیگ گیا، تیرے جسم پر اس دن ہلکا سا موٹا کپڑا تھا وہ پورا بھیگ گیا، تو نے امامہ شریف نچوڑا اور کپڑے کو نچوڑا اسے پھر سے پہن لیا، سردی بہت زیادہ تھی، تیرے ہم سبق ساتھی ہنسنے لگے۔ میں نے کہا خبردار شیخ عبد القادر کو دیکھ کے ہنسو مت، میں تو اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ اے عبد القادر تو مجھے صبر کا پہاڑ معلوم ہوا اس دن۔ غوث پاک فرماتے شیخی یہ بات نہ کریں، یہ بتائیں آپ کا ہاتھ کیسے خراب ہو گیا؟ فرماتے جب اللہ کے حضور گیا تو اللہ نے مجھ سے کہا کہ حماد دباس، میں نے کہا جی میرے مولا۔ اللہ نے کہا تو میرا دوست ہے، میں نے کہا تیری توفیق سے۔ اللہ نے کہا تو نے میرے حبیب پر درود کے نغمے نچھاور کیے، میں نے کہا وہ بھی تیری توفیق سے۔ اللہ نے کہا تو نے میرے حبیب کی حدیث شریف کو بڑا عام کیا، میں نے کہا تو باذن اللہ تیری توفیق سے۔ جو کچھ میسر آیا سب تیرے کرم کی بنیاد پر۔ اللہ نے کہا حماد دباس یہ جنت تیرے لیے، یہ لباس تیرے لیے، یہ تاج تیرے لیے، تو جنتی ہے، تیری وجہ سے بہت سوں کو بخشا جائے گا۔ میں دعا کر رہا تھا، اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے علی ابن حیتی سن، جب میں اپنا ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا تھا تو 5000 اولیاء اپنی اپنی قبروں میں کھڑے ہو کے میری دعا پر آمین کہہ رہے تھے۔ میں اس وقت تک اپنے ہاتھوں کو نیچے نہ کیا، اپنے چہرے پر نہ ملا جب تک میرے استاد کے ہاتھ کو اللہ نے درست نہ فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سوچے اسے قطب اللوح والقلم کیوں نہ کہا جائے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا شیخ کا یہ فرمان ہے اے لوگو سچ بولو اور حلال کھاؤ۔ عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لے گا۔
عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لے گا. بڑی عظیم الشان کہانیاں آتی ہیں. ادھر غوث پاک کے ہاں چور آ کے ابدال بن گئے. میں نے پوچھا کہ دنیا میں 193 کنٹریز ہیں, 4000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں, 800 کروڑ لوگ زمین پر کم و بیش پڑے ہوئے ہیں. ان میں یہ جزیرہ ہیں, یہ ٹاپو ہیں, آدی واسی, ان کو چھوڑ کر کے 7 بر اعظم, سمجھ رہے ہیں, اتنی بڑی دنیا ہے. کیا کسی دنیا کا یہ قانون ہے کسی چور کو آئی جی بنا دیا جائے؟ غوث پاک نے چور کو ابدال بنایا. آئین کے خلاف لگتا ہے, سسٹم کے خلاف لگتا ہے, اصول اور ضوابط کے خلاف لگتا ہے, لیکن جو خود قانون داں ہو, قانون ساز ہو, قانون شکن ہو. اللہ اکبر. میں نے پوچھا حضرت یہ بتایا کہ غوث پاک نے چور کو ابدال کیسے بنا دیا؟ پہلے تو چور اپنی چوری پر خمیازہ بھگتے, پھر وہ محاسبہ کرے, چوری سے باز آئے, پھر وہ نئے سرے سے تیاری کرے, پھر وہ کہیں جا کر کے وہ چور ایمان کامل کی طرف آئے, نیک بنے تو متقی ہو, اور آگے بڑھے تو صالح ہو, اور آگے بڑھے تو ولی بنے. اللہ تجلی دکھائے تو پھٹ جائے سینہ مرزوق بن جائے, سنبھل جائے تو سالک بن جائے, اور آگے جائے تو اوتاد بن جائے, اور آگے جائے تو ابرار بن جائے, اور آگے جائے تو ابدال بن جائے. اور غوث پاک نے چور کوئی ابدال بنا دیا, چور کوئی ابدال بنا دیا. تو کہنے لگے ماجرا کیا ہے؟ میں نے کہا غوث پاک کی بارگاہ میں خواجہ خضر آئے. کون؟ کوئی ایک آدمی بولے کون؟ خواجہ خضر. یہ ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں, یہ ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں. خنباز شریف کے کتب کو اٹھایا احمد آباد بھیج دیا, وہاں کے ابدال کو اٹھایا چنئی بھیج دیا, وہاں کے اوتاد کو اٹھایا ممبئی بھیج دیا, وہاں کے سالک کو اٹھایا احمد آباد. ایسی وہ ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں. ان کا کام ہے اولیاء کی جو ہے کا انتخاب کرنا, ان کو شہروں میں باذن اللہ پہنچانا. ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے خواجہ خضر, بڑے بڑے اولیاء کرام تمہیں دیکھ کر کے تعجب کرتے ہوں گے, تمہیں بھی کبھی تعجب ہوا؟ تو خواجہ خضر کہتے ہیں ایک مرتبہ ہوا. فرماتے کب ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں اس ناسوتی دنیا سے نکل کر میں نے سوچا کہ ذرا یہ عالم ناسوت سے نکلوں, عالم لاہوت, عالم جبروت, عالم ملکوت کی سیر کروں. میں جیسے ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا, جہاں سے زمین کا سرکل ختم ہوتا ہے, ایک جزیرے پر میں نے دیکھا کہ ایک شخص چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا. خواجہ خضر کہتے ہیں کہ میں نے اوپر سے نیچے اترنا مناسب سمجھا. میں نے سوچا کہ کوئی اللہ والا ہے یہاں پر لیٹا ہوا ہے, تو میں نے جا کے اس سے کہا اے اٹھ, اگر تو اللہ کا ولی ہے تو پرموشن کرا, قطب ہے تو اور آگے بڑھ, ابدال ہے تو اور آگے بڑھ. یہ لیٹا ہوا ہے, فانی دنیا ہے, محنت کر, محنت, سونے کے دن نہیں آیا. تو خواجہ خضر کہتے میں نے کہا اٹھ. اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی, اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے. میں نے کہا میرے مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی سن. اب خواجہ خضر سن, تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں, اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے. اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. نعرہ تکبیر. یہ خواجہ خضر ہیں. فرماتے ہیں غوث پاک سے, شیخی فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ وہ ایک شہر, ایک ملک کے ابدال کا انتقال ہو گیا. تو خواجہ خضر فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے غوث پاک سے کہا, غوث پاک نے فرمایا وہ کنارے بیٹھا ہوا, وہ کنارے بیٹھا ہوا ہے, ادھر دیکھنا بھائی, وہ کنارے بیٹھا ہوا ہے. تو خواجہ خضر کہتے میں سیدھے گیا اس چور کے پاس, اور جا کر کے میں نے اس سے کہا ابدال صاحب اٹھیے. چور کو ابدال بنانا مشکل کام ہے, پورا قانون جو ہے نظام یہ منتشر ہو جائے گا, لیکن جو خود قانون کا نظام نافذ کرنے والا, اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابدال اٹھ. تو اس چور نے غوث پاک کی طرف دیکھا, فرمایا شیخی آپ تو جانتے ہیں کہ میں ابدال نہیں, میں چور ہوں, بات چاہے تو لکھ لیں. غوث پاک فرماتے ہیں تیرے اسی سچ بولنے نے تجھے ابدال بنایا. اللہ اکبر. بڑا مشکل کام تھا یہ, لیکن اس مشکل کو مشکل کشا نے حل کر دیا. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم کی بارگاہ سے جو فیض ملے اسے لے کے جاؤ, اور یہاں وہی فیض بڑھتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں کی مٹی میں شفا ہے, یہاں کی آب و ہوا میں شفا ہے, یہاں کے جو لنگر خانے کے دانے نا ان میں بھی شفا ہے. وہی برکات غوث اعظم یہاں جو غوث پاک کے لنگر خانے کی باہر ہے. مفتی عبد الکریم بیاروی نے فرمایا تھا 1.5 لاکھ اولیاء کے شہر میں پیدا ہونے والے. آپ نے فرمایا تھا غوث پاک کے لنگر کا کھانا کھڑے ہو کے کھایا کرو, یہ زمزم کے برابر. دن کے اجالے میں غوث پاک سے باتیں کرنے والے بزرگ بیارہ شریف میں پیدا ہوئے. کہتے تھے بیارہ شریف میں جو داخل ہو جائے گا وہ جہنم میں کبھی داخل. اللہ. ان سے پوچھا گیا کہ شیخ نے فرمایا ہے کہ جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. تو مفتی عبد الکریم بیاروی فرماتے ہیں چاہتے کیا ہو؟ بولے حضور آپ بتائیں غوث پاک نے یہ بات کیوں کہی؟ فرماتے مجھے نہیں معلوم غوث پاک نے یہ بات کیوں کہی, ہاں اتنی بات معلوم ہے کہ میں نے مدینے والے آقا کو اس گلی سے بارہا گزرتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یعنی گزرگاہ مصطفیٰ ہے یہ راہ مصطفیٰ ہے یہ، اس لیے یہ زمین اس قدر بلند ہو گئی کہ شیخ نے فرمایا جو اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ آخری جملے ہیں، ذرا محبت سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ واقعی آپ جس قدر شائستگی سے سنتے ہیں، میرے مزاج کے مطابق میں تو 2 گھنٹے گفتگو میں کوئی نعرہ کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا۔ ٹکٹ اگر مہنگے نہ ہو تو جہاں جاؤں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کا اس زمین پر نہیں آسمان پر بیٹھنا، بہت بہت مبارک ہو۔ یہ بارش ہو رہی ہے اللہ کی مرضی سے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے کہا تھا اے میرے مولا جب تو کسی بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس خوشی کو ظاہر کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا تھا جب میں کسی بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اس کے ہاں مہمان بھیج دیتا ہوں۔ کہ آپ کیوں سبحان اللہ کہیں گے؟ آپ تو پہلے سے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اور اگر زیادہ تو کسی سے خوش ہوتا ہے تو اب جس کا دل کہے وہ بولے، تو اللہ فرماتا ہے میں کسی بندے سے اور زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اس کے ہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد جو جملہ سنیں گے دعا کریں گے اور بارش ہو۔ میاں نے کہا یہ تو اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے، سبحان اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اے میرے مولا اور اگر کسی شہر سے بستی سے تو زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جب کسی اہل دل، اہل قریہ، اہل جوار سے، اہل بلد سے میں خوش ہوتا ہوں تو وہاں پھر رحمتوں کی بارش برساتا ہوں۔ اللہ کتنا خوش ہے، کتنا مہربان ہے، سبحان اللہ۔ یہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ کے یہ تبرک ہیں جو آپ کو بھینی بھینی بارشوں میں اس وقت غرق کر رہے ہیں۔ یہی بھیگے ہوئے کپڑے تبرک کے طور پر گھر جائیں گے انشاءاللہ کہہ دیں۔ یہاں کی مٹی آپ کی پیشانی پر ملی ہوگی، آپ کے شکم میں یہاں کے لنگر خانے کا دانہ ہوگا، اس کا احترام کیجئے گا انشاءاللہ۔ آپ کی انگلیوں کا لمس مل جائے ان سرکاروں کے نالین پر تو انگلیوں کا بار بار بوسہ دیجئے گا۔ آپ کے چہرے پر ان کی آنکھیں لگ جائیں نا تو اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ جو سبحان تبرک اللہ۔ ملے اسے سنبھال کر کے اس لیے رکھنا چاہیے۔ شیخ محسن سے پوچھا گیا، پڑوسی ملک کے بڑے عظیم الشان بزرگ ہیں، ان سے پوچھا گیا غوث پاک کے بارے میں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب میرے ہاں آتے تھے اور اب آتے ہیں 20 ملک کا انہوں نے سفر کیا ہے اور بہت پیسے والے آدمی، ارب پتی آدمی، بہت زیادہ پیسے ہیں۔ جکارتہ، انڈونیشیا، ملیشیا، یوکے اور امریکہ کہاں گئے، اربل میں بھی ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی بغداد شریف میں۔ اچانک اس ڈاکٹر صاحب جو ارب پتی آدمی تھے ان کی عادت خراب ہوئی۔ وہ عادت کیا خراب ہوئی کہ وہ جس سے ملتے تھے ان کی جیب میں 2-4 ہزار روپے ہوتے، لیکن یہی کہتے کہ 100 روپے دینا ذرا سا، جو ملتا اس سے کہتے 50 روپے دینا ذرا سا۔ وہ دن بھر لوگوں سے پیسے مانگتے جبکہ خود وہ کروڑ پتی ارب پتی آدمی تھے۔ شیخ محسن کہتے میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بیٹھ، دروازہ میں نے بند کیا، میں نے کہا اتنا زیادہ پیسہ تجھے اللہ نے دیا، شہرتیں عطا فرمائی ہیں، تو لوگوں سے پیسے کیوں مانگتا ہے؟ تیری عزت اس وقت غرق ہو رہی ہے۔ اور رونے لگا۔ اس نے روتے ہوئے کیا کہا سنیں، میں نے دیکھا ہے غوث پاک کی بارگاہ میں، پھر تو ان سرکاروں کی جوتیوں کے وسیلے سے بارہا غوث پاک میں حاضری کا شرف ملا۔ دعا کریں انشاءاللہ کبھی ایسا شرف ہم آپ سب کو میسر آ جائے، سبحان ہم سب کو بار بار چلیں گے بغداد شریف۔ ایسے بولیں گے تو ایئرپورٹ سے واپس آ جائیں گے، بلند آواز سے بولیں، چلیں گے نا انشاءاللہ، ہاتھوں کو اڑا کے بولیں۔ ہاں جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ صوفیہ فرماتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کی نیت کا ہو جانا یہ حاضری کی نشانی ہے، حاضری کا دل میں پیدا ہو جانا یہ حاضری کی نشانی ہے، اور حاضری کا ہو جانا یہ مقبول حاضری کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان لیکن اللہ۔ شرط یہ کہ وہاں بن کے نہیں جانا چاہیے۔ ماشاءاللہ میاں سرکار نے خوشخبری سنائی ہے، اگر سبحان اللہ کہو گے تب بتاؤں گا، سبحان اللہ سبحان ایسے اللہ تو میں اپنے دوستوں کو بھی نہیں بتاؤں گا سبحان اللہ۔ جو میاں کے غریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں گے سبحان اللہ۔ 9 فروری کو میاں حضور آپ سب کا سلام نیاز دے کے پھر بغداد شریف جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار شاہ میرا، فیضان غوث اعظم۔ دیکھیں بھئی لگائیں نعرہ تو پھر آپ کے دونوں ہاتھ بلند ہو، آپ کے جذبے کی آواز کے فصیلوں پر آپ کا عشق جھنڈا بن کر کے کھڑا ہو۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لگائیں نعرہ، ہماری طاقت ہماری ہمت، رئیس پھر ملت، سے بولے ہماری طاقت ہماری ہمت، رئیس ملت، رئیس ملت، ہماری طاقت ہماری ہمت۔ رئیس ملت، رئیس ملت۔ اللہ ہمارے اور آپ کے سروں کو اور اس دہلیز کو سلامت رکھے۔ آمین انشاءاللہ آمین۔ دسمبر کے آخری دنوں میں سرکار مولا کائنات کی ولادت ہے، میں بھی انشاءاللہ ان سرکاروں کے جانے سے پہلے وہاں جھاڑو لگاتا ہوا ملوں گا انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ استقبال کرنے کے لیے انشاءاللہ کہہ دیں۔ میں نے کیا کہا، جو ملے اسے لے کے جائیے گا۔ یہ جو پیسے ہیں نا خدا کی قسم بڑی برکتوں کے حامل ہیں، بڑی برکتوں کے حامل ہے۔ بس جملہ تھا آخری، شیخ محسن نے کہا، میرے بھائی شہنواز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا احسان ہے ان کا، سبحان اللہ۔